گندم حاصل ہوتی ہے خاک سے گندم اور غذائیں حاصل ہوتی ہیں، اس سے سیل بنتا ہے، اس سے ایک بچے کا نطفہ وجود میں آتا ہے، اس نطفے سے علقہ بنتا ہے، علقے سے مضغہ بنتا ہے، مضغے سے گوشت بنتا ہے، گوشت سے ہڈیاں بنتی ہیں، ہڈی کے اوپر پھر ایک گوشت کی تہہ آتی ہے، پھر اللہ روح عطا کرتا ہے، پھر انسان خلق ہوتا ہے۔ جب انسان دنیا میں آ جاتا ہے تو ایک زندگی گزارنے کے بعد اگر انسان جب مر جائے اور مرنے کے بعد جب دفن ہو اور دفن ہونے کے بعد پھر سے دوبارہ خاک ہو جائے اور بس ختم، تو اللہ سے ایک سوال کیا جا سکتا ہے کہ پروردگار میں تو پہلے ہی خاک تھا، دوبارہ خاک کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ پورا سائیکل چلانے کی ضرورت کیا تھی کہ جو خاک سے شروع ہوا اینڈ ہو کر خاک پر ختم اور بس کچھ بھی نہیں؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے فحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم نے تمہیں لغو و بیکار خلق کیا ہوا ہے کہ بس ایک سائیکل گھوم کے خاک سے لے کر پھر خاک اور ختم؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم اللہ کی طرف پلٹ کر نہیں جانے والے؟ تو اللہ سبحان ہے، پاک اور منزہ اس بات سے کہ وہ ایسا کوئی لغو کام کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پلٹنا ہونا چاہیے۔ یہ تعلق ہے تسبیح کا قیامت سے، اس لیے کہ اب آپ دیکھیے اس وقت جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، تو یہ سب کچھ جو ظلم اور وحشت اور بربریت ہے کہ ہزاروں بچے مار دیے جائیں اور اس دنیا میں کوئی حساب کتاب نہ ہو ظالم کا اور سارا معاملہ ایسے ہی ختم ہو جائے، تو اللہ کی عدالت پر سوال کہ پروردگار یہ کوئی اتنا ظلم ہو گیا۔ اچھا، جو ظلم کرنے والا ہے اسے اس دنیا میں میکسیمم سزا کیا مل سکتی ہے؟ ایک بار اسے مار دیا جائے، تو اس نے تو 5000 بچوں کو مارا ہے، تو یہ سزا تو کوئی جسٹیفائی نہیں ہے۔ تو یقیناً کوئی اور جہاں ہونا چاہیے کہ جہاں پر اس ظلم کا پورا حساب دیا جا سکے۔ یہ ہے قیامت کے وجود پہ دلیل، اس لیے کہ ہم اطراف میں دیکھ رہے ہیں اور ہمیشہ سے دیکھتے آئے ہیں، صدام کے زمانے سے اور اس سے پہلوں کے زمانے سے، اور بہت پہلے چلے جائیے تو فرعون اور نمرود کے زمانوں سے، کہ جو کچھ ظلم ہوتا رہا، تو اگر فرعون کو اس دنیا میں سزا دی جائے، فرعون غرق ہو گیا، تو اس نے جو کچھ ظلم کیا تھا تو ایک مرتبہ مر گیا بس وہ، تو بس کیا حساب ختم ہو گیا؟ تو وہ جو ہزاروں مار دیے تھے اور اس کا کیا ہوا؟ تو یقیناً کوئی جہاں ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں پر یہ لمیٹیشن نہ ہو کہ ایک ظلم کا بدلہ ایک ظلم کے بعد ختم ہو گیا بس، نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عین حکمت کے مطابق ہے کہ اس نے کوئی اور جہان خلق کیا ہوگا کہ جہاں پر جو کچھ پورا ظلم ہے ان ہزاروں مظالم کا اس سے حساب لیا جا سکتا۔ تو یہ منفی طور پر بھی ہے کہ ظلم کا حساب ہو، اور مثبت اعتبار سے بھی آپ دیکھیے اس دنیا میں بہت سے لوگ ہیں کہ جو ان نیکیوں کے کمالات تک پہنچتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کی قدرت میں کیا ایسا اس وسعت میں کہ اللہ کیا دے دے۔ مثلا مولا علی علیہ السلام کو اللہ کیا دے دے گا دنیا میں کہ ان کی ایک ضربت کا حساب ہو سکے؟ کوئی ہے ہی نہیں کوئی دنیا میں ایسا۔ زیادہ سے زیادہ کیا انسان ہو جائے گا؟ کسی جگہ کا پریزیڈنٹ بن جائے گا، پرائم منسٹر بن جائے گا، پوری دنیا کا بادشاہ بن جائے گا، اور کیا ہوگا اس سے زیادہ؟ نہیں، یہ جزا کافی نہیں، یہ ثواب کافی نہیں۔ تو یقیناً کوئی اور جہان ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں پر کوئی نیک لوگوں کی جو اتنی ان کے نیک اعمال ہیں اس کی کما حقہ جزا دی جا سکے۔ عزیز الحکیم، طاقتور ہے لیکن حکمت والا بھی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، آپ دنیا کے نظام میں دیکھیں، جہاں کہیں ذرا سی طاقت کسی کو ملتی ہے وہ حکمت سے نہیں کام لیتا، وہ ظلم سے کام لیتا۔ میں نے کہا آپ کے سامنے اس کی ساری مثالیں موجود ہیں اس وقت۔ اچھا، ایک تو یہ اسرائیل کی طرف سے بھی ہے، لیکن دوسرا جو جب طاقت ہے آپ کے پاس تو آپ اس طاقت کو انصاف کے لیے استعمال کیجئے، وہ بھی نہیں ہوتا۔ دوسری طرف سے بھی عرب سٹیٹ سے کہتے ہیں 23 ہیں جن کے پاس آدھے سے زیادہ آئل ریزروز ہیں پوری دنیا کی، لیکن ایک پانی کی بوتل بھی نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ ابھی سعودی عرب کا یہ بیان بھی آیا تھا کہ ہم آئل کو ایز اے ویپن یوز نہیں کریں گے غزہ میں سیز فائر کے لیے۔ جمال خشوگی کا جو مرڈر تھا اس میں سعودی عرب نے یہ تھریٹ کیا تھا کہ ہم جو آئل کی پروڈکشن ہے اس کو اس طرح سے کم کر دیں گے کہ اس کے بعد ہم کنٹرول کریں گے اگر تم نے اس معاملے کو ذرا اسکیلیٹ کیا تو۔ لیکن یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ ہم آئل کو اس معاملے میں یوز نہیں کریں گے۔ طاقت ہے لیکن ظلم کے ساتھ۔ آپ معمولاً دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس صفت العزیز، جسے ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں عزت والا، جبکہ اردو کے عزیز اور عربی کے عزیز میں فرق ہے۔ اردو کا عزیز ہے رسپیکٹ والا، یہ بھی اس عزیز میں شامل ہے عربی کے عزیز میں، لیکن اس کا ایک اور گہرا مطلب، عزیز کا مطلب ہوتا ہے جسے کوئی پینیٹریٹ نہ کر سکے، یعنی جس نے جو حکم دے دیا آپ اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، یہ ہے عزیز، یہ عربی کا عزیز۔ آپ کو معمولاً یہ ملے گا کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت عزیز استعمال ہوئی قرآن میں، وہاں یا الحکیم استعمال ہوا ساتھ میں یا الرحیم استعمال۔ کیوں؟ اس لیے کہ طاقت ہے اس میں لیکن حکمت کے ساتھ، اور طاقت ہے لیکن رحمت کے ساتھ، ظلم کے ساتھ۔ ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ طاقت میں ٹھیک ہے، جسے چاہے جہنم میں بھیج دے، جنت میں بھیج دے، ایسا نہیں کرے۔ یہ جو بعض لوگوں نے یزید کی محبت میں آگے کہنے کی کوشش کی کہ کیا پتا اللہ یزید کو بھی جنت میں بھیج، کیوں؟ اور اس کی دلیل کیا دیتے ہیں وہ؟ یعنی پریشر میں لانے کے لیے دلیل یہ دیتے ہیں، کیوں؟ اللہ کی قدرت نہیں ہے کیا؟ اللہ کی قدرت نہیں ہے، وہ بھیج نہیں سکتا کیا؟ اب آپ کیا کہیں گے کہ نہیں ہے اللہ کی قدرت؟ تو قدرت میں تو سب کچھ ہے نا جناب، قدرت کے ساتھ وہ حکمت والا بھی، یہ آپ خالی نہ کہیں گے قدرت۔ اور ہم بھی حکمت والے ہیں ایک طرح سے قدرت کے ساتھ ساتھ، جتنی ہماری لمیٹیشن ہے۔ مجھے بتلائیے آپ کی قدرت میں ہے کہ آپ چھت سے جا کے چھلانگ لگا دیں؟ قدرت میں تو ہے، تو کیوں نہیں کرتے بھائی؟ آپ کی قدرت میں ہے نا، آپ کے پیر میں درد تو نہیں اور آپ جا سکتے ہیں چھت کے اوپر چڑھیں اور چھلانگ لگا دیں، آپ کی قدرت میں ہے، فزیکلی آپ یہ کام کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ آپ حکمت والے بھی۔ تو اپنے لیے آپ قدرت کے ساتھ حکمت کو ملاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ نہیں ملاتے قدرت، کہ اللہ ہر وہ کام جو قدرت میں کیا وہ لازمی کرے گا؟ نہیں، اس کی قدرت حکمت کے ساتھ کپلڈ ہے۔ یہ ہے سورہ جمعہ کا مطلب، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، وہ عزت کے ساتھ حکمت والا بھی۔ ایک مل کے صلوات بھیجیے گا محمد علی محمد علیہ السلام پر، صلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔